بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مرزائی جہلمی کے رد کی دوسری قسط کا عنوان ہے مرزائی جہلمی کا علمی مقام۔ مرزائی جہلمی جیسے لوگوں کی حقیقت پہلی قسط میں سماعت ہو چکی، دوسری قسط میں اس کا علمی مقام و مرتبہ بیان ہوتا ہے۔ یہ شخص علم کے اندر وہ مقام و مرتبہ رکھتا ہے جو ایک بن مانس رکھتا ہے۔ بن مانس کی علمی صلاحیت اور مرزا جیسوں کی علمی صلاحیت مساوی ہے۔ یہودی ایجنسیوں نے اپنی شیطانی طاغوتی فرعونی حکومتوں کو مضبوط کرنے، پائیدار کرنے، دائمی کرنے کے لیے اور اسلام کو لوگوں کے دل دماغ سے مختلف حربے طریقوں سے نکالنے کے لیے مذہبی آزادی کے نام پر ایسے پالتوؤں بن مانسوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ دنیا اس وقت انگریزی تعلیم دراصل تجہیل کی لعنت میں گرفتار ہونے کی وجہ سے انسانی شعور کھو بیٹھی ہے۔ اس وجہ سے سب لوگ اس جملے کو بہت ہی سراہتے ہیں اور انگریزوں کی تعریف میں مدح میں اس کو، یہودیوں کی تعریف مدح میں پیش کرتے ہیں کہ جی انگریزی دور میں مذہبی آزادی ہے، لیکن صاحب ایمان، صاحب بصیرت، صاحب علم لوگوں پر یہ مخفی نہیں کہ آزادی کو مذہبی کے ساتھ مقید کرنا بتا رہا ہے کہ کوئی پابندی ہے۔ اس لعنتی دور میں وہ پابندی ہے سیاسی۔ یہودیوں نے اپنی حکومتوں کو پائیدار بنانے کے لیے، اپنی حکومتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے سیاسی پابندی رکھی ہے اور ہمارے اسلام کو اجاڑنے کے لیے مذہبی آزادی رکھی ہے کہ مذہب کے خلاف جو مرضی بکواس کرتا رہے اس کو اجازت ہے، لیکن حکومت کے خلاف جائز بات بھی نہیں کر سکتا۔ جبکہ اسلام میں کیا ہے؟ سبحان اللہ، اسلام میں اس کا برعکس ہے۔ اسلام لوگوں کو سیاسی آزادی دیتا ہے اور مذہبی پابندی دیتا ہے۔ سیاسی آزادی کیوں دیتا ہے؟ تاکہ حاکم فرعون نہ بن جائے، اس کا محاسبہ احتساب کرنے والے موجود ہوں اور ہر ایک کو جواب دینا پڑے۔ ایک عام شخص بھی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو آدھی دنیا کے بادشاہ تھے، خلیفۃ المسلمین، وہ پوچھتا ہے حضرت یہ دو چادریں کہاں سے آئی؟ یہ سیاسی آزادی ہے۔ مذہبی پابندی ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں صبیغ، صاد با یا غین، صبیغ بن عسل عین سین لام شخص نے جب متشابہات میں زبان کھولنے کی جرت کی، آپ کو علم ہوا، آپ نے شدید تعزیر فرمائی، چھڑی تیار کر کے رکھ لی، بلا جب آیا تو سر میں مارنا شروع کر دی اور اعلان کر دیا کہ کوئی شخص ہماری سلطنت میں صبیغ بن عسل کے ساتھ بیٹھنے کی جرت نہ کرے۔ میرے دوستو، یہ بنیادی بات میں نے آپ کو بتائی ہے۔ یہودی دور کے فتنے کو ہم سمجھتے ہیں، ان لعنتیوں کی بدماشی کو ہم سمجھتے ہیں۔ یہ بدمعاش فرعون طاغوت اللہ رسول کے مقابلے میں خلق خدا پر ظلم کرنے والے، جن کو اقبال اپنے پاس جب بھی بولتا ہے تو کفن چوروں کا ٹولہ کہتا ہوں، یعنی کائنات کو مردہ کر کے کفن چوروں کا ٹولہ ان کے مال لوٹ رہا ہے، ان کی جان لوٹ رہا ہے، ان کی عزت مار رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لعنتی یہودی نظام نے مذہبی آزادی کے نام پر جن پالتوؤں کو، بن مانسوں کو چھوڑ رکھا ہے، جن کے خلاف کسی قانونی چارہ جوئی کی اجازت نہیں۔ مجھے ایک شخص نے فون کیا،
اس نے کہا اس پر توہین رسالت کا ہم نے کیس کروایا، اس پر کئی کیس کروائے، لیکن ایجنسیاں پکڑتی نہیں ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں پھر بھی نہیں پکڑتے۔ خیر ایسے کتبوں کو انہوں نے پالا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ بھی ساتھ بتاتا چلو کہ ان لوگوں کو سننے والے کسی حقیقت، کسی سچائی، کسی علم کے طلبگار نہیں، ان جیسے کتے ہیں، ان جیسے بھڑوے بن مانس ہیں۔ یہ صرف مزاجی موافقت ہے، کیونکہ یہ بھی زندیق لوگ ہیں، بے دین ملحد ہیں، بے غیرت ہیں، انگریزی کتے اور غلام ہیں، اور وہ بھی یہی ذہن رکھتے ہیں اسلام کے خلاف، وہ بھی دل جلے بیٹھے ہیں، اور یہ بھی اسلام کے خلاف دل جلا بھونک رہا ہوتا ہے۔ لہذا یہ نہ سمجھنا کہ کروڑوں سننے والے کوئی حق اور صدق اور سچائی اور علم کے طلبگار ہیں، سب بے غیرت بھڑوے، کفر، یہودیت، لعنت، بے غیرتی، جھوٹ اور اسلاف کو سب و شتم، گالیاں گلوچ کے طلبگار کتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ ساری حقیقت ان لوگوں کی قلندر اقبال وغیرہ ہمارے مفکرین سب سمجھا گئے ہیں، ہم نے معائنہ مشاہدہ کر لیا ہے۔ اب دیکھیے اس کے علم کا مقام کیا ہے، بن مانس سے آگے بڑھ جائے تو میری ناک کاٹ دینا۔ اس کے جتنے حواری ہیں بے غیرت، ان بے غیرتوں سے میں پوچھتا ہوں لاکھ لعنت ہے تمہارے جمنے پر، تمہارے بڑھنے پر، تمہارے مرنے پر۔ تمہیں اتنا شرم نہیں آتی بے غیرتوں؟ سلف صالحین کو، اسلام کو، پاکوں کو اتنے بڑے جاہل کے منہ سے بکواسات ہوتی سنتے ہو، خوش ہوتے ہو؟ کمینے، اندر کے برابر کے پلیت ملے ہو۔ اب علمی مقام دیکھیں، میں اس کا کلپ پیش کروں گا اور وہ چل رہے ہیں، اس پر تھوڑا سا تبصرہ کروں گا، لیکن ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے جو رد کرنے والے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کے ہیں، وہ بھی علم سے فارغ ہیں۔ اس کے خلاف بولنے والے یہ سب انگریزی غلام ہے، انگریزی بن مانوسوں کا ٹولہ ہے، ایک راج، یہی حال ہے سب کا۔ یہ مرزا جو ہے، اس کا بابا جو اس کو پڑھانے والا تھا، وہ اسحاق چنجو فیصل آبادی، وہ پھدا ایکسپریس، جس کے منہ میں دانت نہیں تھا اور دل میں علم نہیں تھا اور دماغ میں عقل نہیں تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے بندہ ناچیز کا بیان، اس کا ایک کھانگڑ شاگرد فیصل آباد میں بیٹھا، مولانا عثمان صاحب نے مجھے بتایا، اس کا ایک رد جو میں نے کیا وہ اس بڑے شاگرد کو پہنچا، 70-80 سال کا بیٹھا ہوا کھانگڑ، سن کر کہتا ہے فون پر مولانا عثمان صاحب کو، یار کمال ہے، یہ تو جو باتیں ہو رہی ہیں یہ تو زندگی میں ہم نے نہیں سنی۔ بڑے وہ تمہارے علم کا بغیر تو انگریزی بن مانوسو، میں نے اس بڑوے کو کہا، بڑوا اگر حلالی ہے تو اپنے استاد کو بچا، تیرے استاد کا میں نے رد کیا، اس رد کا تو جواب دے دے بغیرت۔ تو کہتا ہے چشتی کے اسلام میں شک ہے، میں کہتا ہوں تیرے کفر میں پک ہے۔ ٹھیک کہا ہے تو نے، تیرے جیسے کو میرے اسلام میں شک ہے اور مسلمانوں کو تیرے کفر میں پک ہے۔ اب میرے بھائی یہ سنو، کلب میں بھونکتا ہے دب، عربی لفظ ہے، اس کا معنی گھاس، اور یہ قرآن میں بھی آ رہا ہے۔ دب عربی میں لفظ دب ہے، یہ عربی لفظ دب کا، دب عربی میں کہتے ہیں گھاس کو، یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن میں بھی آیا یہ لفظ دب۔ لاکھ لعنت ہے تف تیرے علم پر، تف تیرے بھوکنے پر۔ کہاں ہے وہ بغیرت؟ دب کہاں ہے؟ وہ دب نہیں ہوتا، پنجابی میں دب جس کو بولتے ہیں اس کو کہہ رہا ہے یہ دب مانا گھاس ہوتا ہے۔ لاکھ لعنت تیرے علم پر، کہاں لکھا ہے دب مانا گھاس؟ وہ بغیرت دب وہ ایک مخصوص پودا گھاس ہوتا ہے جس کی صفیں بنتی ہیں، پنجابی میں اس کو دب کہتے ہیں، سریکی میں درب، وہ ایک تیلے ہوتے ہیں جن کے جھاڑو بنتے ہیں نرم سے، ان کو درب بولتے ہیں۔ کہتا ہے اس کا معنی ہے گھاس، معنی بھی اپنی طرف سے کر لیا اور قرآن میں بھی آ رہا ہے۔ لاکھ لعنت تیرے مطالعے پر، تو نے قرآن پاک کو اتنا ہی پڑھا ہے؟
بیٹھ کر تو بھونکتا ایسے ہے جیسے قرآن نعوذ باللہ من ذالک یہ ساری کائنات نے تیرے سے ہی پڑھا ہے، اور حشر تیرا یہ ہے کہ تجھے اتنے پتہ نہیں یہ لفظ قرآن میں آیا کہ نہیں آیا۔ دب گھاس ہے، دب گھاس نہیں ہے بغیرت، یہ دب جو ہے نا، یہ پتہ ہے کیا دب ہے؟ یہ ہے دب، یعنی مرزے نو دب، اس کا معنی یہ ہے، بے غلط معنی کر رہا ہے۔ دب کا معنی ہے مرزے کو دب، یہ دب ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ اور گھبرانا نہیں ہے، جس طرح کہ تم نے دب گھاس بنا لیا اور قرآن میں جھوٹا سا کہہ دیا، یہ میں نے دب تیرے لیے جو خاص کیا ہے یہ اسی طرح کی بات ہے۔ یہ لفظ دب یہ بالکل پنجابی میں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور دب کے رکھے نو ہے کہنے دب کے رکھ، تون کے رکھ، یہ وہی دب ہے، یہ وہی دب ہے۔ برمانی صاحب غور کرنا، آئندہ کے لیے ایسی طرح حرامزدگی سے بچے رہیں۔